قرآن کریم کے تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 قصوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجئے کہ آپ مردوں کو قیامت کے دن کس طرح سے زندہ فرمائیں گے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، یقین تو تھا، لیکن اس کی کیفیت جاننا چاہتے تھے۔ چنانچہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی کے ذہن کے اندر شک نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کو یقین نہیں تھا، ایسا شک نہ ہو، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا، قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے تو اس ساری کائنات کو پیدا کیا، جنت و جہنم کو پیدا کیا، اور زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پوری دنیا کو آپ نے بنایا، سورج چاند ستاروں کو آپ نے بنایا، ہمیں یعنی انسانوں کو آپ نے پیدا کیا، تو کل قیامت کے دن آپ مردوں کو بھی زندہ کرنے والے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہو وہ میں جاننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرے دل کو ایک طرح کا سکون حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا ایک کام کرو، 4 پرندے دے دو، 4 پرندے، اور 4 الگ الگ پرندوں کو لے کر ایک عرصے تک اپنے پاس رکھو تاکہ وہ تم سے بالکل مانوس ہو جائیں اور تمہارے بلانے پر آ جایا کریں اور تم بھی ان کو خوب پہچان لو۔ پھر اس کے بعد ان پرندوں کو ذبح کر دو اور ان کا قیمہ کر کے ان کے گوشت کو اور پروں کو آپس میں ملا دو، اور پھر اس میں سے ایک حصہ، اس کے 4 حصے کر دو، اور 4 پہاڑوں پر جا کر 4 چیزیں رکھ دو، الگ الگ پہاڑوں پر الگ الگ حصہ رکھ دو، اور پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر وہاں سے ان کو بلاؤ، دیکھو وہ دوڑتے دوڑتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی 4 الگ الگ پرندے لیے، ایک عرصے تک ان کو اپنے پاس رکھا اور پھر ان کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کو گوشت میں ملا دیا، ہڈیوں کو ہڈیوں میں ملا دیا، اور پھر خوب ملانے کے بعد اس کے 4 حصے کیے اور 4 پہاڑوں پر جا کر رکھ دیے، اور پھر ان کو دور سے پکارا، اور جیسے ہی پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی اور پر سے پر اور خون سے خون اور گوشت سے گوشت ملا کر سب اپنی اپنی اصلی ہیئت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء اور سب جسموں کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دوں گا۔ اور پھر اخیر میں اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس بات کا یقین بنا لو، یہ بات جان لو کہ اللہ تو بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ایک اور واقعہ جو تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس پس منظر میں، اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت شہادت ہے اور ایک خاص شان رکھتی ہے۔ چنانچہ مشہور مفسر امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ یہود کے 2 بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ میں آئے، شام سے مدینہ طیبہ میں آئے، مدینہ طیبہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے، یہ تو وہی بستی معلوم ہوتی ہے جس کے لیے تورات میں پیشن گوئی آئی ہے کہ اس میں نبی آخر الزماں قیام پذیر ہوں گے۔ دراصل ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری نبی ان صفات کے حامل ہوں گے، ایسی ان کی صفات ہوں گی اور ایسی جگہ پر وہ قیام کریں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات ان کی کتابوں میں تھی اور مدینہ طیبہ کی صفات بھی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، تو مدینہ کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کیا یہ وہی بستی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں،
چنانچہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ پر نظر پڑتے ہی ساری صفات ان کے سامنے آ گئی اور پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ تورات میں بتلایا گیا ہے، جن کا تذکرہ تورات میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، آپ محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے دریافت کیا، آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا ٹھیک اور صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریافت کرو۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ شہادت کا مطلب گواہی۔ تو اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہ آیت شہادت نازل ہوئی۔ آپ نے ان کو پڑھ کر سنا دیا اور یہ دونوں کے دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ گواہی دی ہے اللہ نے کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، یعنی اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اہل علم نے گواہی دی اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے میرے بندے نے مجھ سے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور یہ آیت پڑھے شہید اللہ اخیر تک اور قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، یہ سورہ آل عمران کی 2-3 آیتیں ہیں، ان کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جنت میں اس کو جگا دے گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، جس میں سے کم حاجت یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس آیت کے تعلق سے میں عرض کر دوں کہ یہ سورہ آل عمران کی 18 نمبر والی آیت ہے، تاکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے اور یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے سہولت ہو۔ ایک اور قصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا ہے، تیسرے پارے میں ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت کا یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، کوئی دنیا کی خدمت اس سے نہیں لی جاتی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت عمران تھے جو بیت المقدس کے امام بھی تھے، اور انہی کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ جب حضرت مریم کا حمل ٹھہر گیا ان کے والدہ کو، تو والدہ نے یہ نظر مانی اور یہ منت مان لی کہ مجھے جو بچہ ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ انہی ایام کے اندر جب حضرت مریم کی والدہ حاملہ تھی، حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، اور پھر ایک عرصے کے بعد جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی ماں افسوس کرنے لگی۔ انہیں تو یہ خیال تھا کہ لڑکا ہوگا تو میں مسجد کے لیے وقف کر دوں گی اسے، لیکن یہ تو لڑکی ہو گئی۔ لیکن اللہ نے فرمایا تمہارے اخلاص کی برکت سے ہم نے اس لڑکی کو ہی قبول کر لیا، بلکہ لڑکا ہوتا تب بھی اس لڑکی کی طرح پاکیزہ نہ ہوتا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد پہنچی، یعنی بیت المقدس پہنچی، اور وہاں کے مجاورین اور عابدین سے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں نے خدا کے لیے خاص کیا ہے، اس لیے میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، آپ لوگ اس کی پرورش کا انتظام کیجیے۔ اب حضرت مریم کے والد کا یعنی حضرت عمران کا، جو بیت المقدس کے امام بھی تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب دیگر جو حضرات تھے ان میں حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو مسجد کے ذمہ دار بھی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی لگتے تھے۔
انہوں نے عرض کیا کہ دیکھیے یہ بچی میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے، لہذا پرورش کا میں سب سے زیادہ مستحق ہوں، لیکن وہاں کے تمام ہی عابدین اور مجاورین اس سعادت کو اپنے حصے میں لینا چاہتے تھے، اس لیے انکار کر دیا۔ آخر اس بات پر سب راضی ہو گئے کہ قرآن اندازی کی جائے اور جس کے نام کا قرآن نکلے وہی اس بچی کی پرورش کرے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی۔ اب قرآن اندازی بھی عجیب شان کی ہوئی۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، یعنی یہ بات طے پائی کہ سب لوگ اپنے اپنے قلم، یعنی وہ قلم جس سے لکھا جاتا ہے پین، تو سب لوگ اپنے اپنے قلم کو پانی میں ڈال دیں، ندی میں ڈال دیں، اور ندی کی عادت ہوتی ہے، پانی کی عادت ہوتی ہے کہ اس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ اس کے بہاؤ کی سمت، مطلب جس طرف پانی جاتا ہے اس طرف وہ چیز نکل جاتی ہے۔ تو یہ طے کیا گیا کہ جس کا قلم پانی کے مخالف سمت میں چلے، یعنی تمام قلم تو نیچے جائیں گے لیکن جس کا قلم الٹا چلے تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ سعادت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، لہذا تمام حضرات نے اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکلا، یعنی ان کا قلم پانی کے مخالف سمت میں، الٹے سمت میں چلنے لگا، تو تمام لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ واقعتاً اللہ کی یہ مرضی ہے اور اللہ کی یہ منشا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کرے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی، ان کی پرورش کی۔ جب بڑی ہو گئی تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ انہیں سنبھال کر رکھا اور ان کی دیکھ ریکھ کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کی نگرانی کرتے تھے۔ جب آپ کہیں باہر تشریف لے جاتے تو دروازے کو مقفل کر دیتے تھے تاکہ کوئی اور شخص وہاں داخل نہ ہو، اور پھر جب واپس آتے تو بسا اوقات یوں ہوتا تھا کہ آپ دیکھتے حضرت مریم کے پاس طرح طرح کی چیزیں جو بازاروں میں بھی میسر نہیں ہوتی تھیں وہ حضرت مریم کے پاس موجود ہوا کرتی تھی۔ ایک بار آپ نے پوچھا، مریم یہ طرح طرح کی غذائیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ یہ انگور تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خوشے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حالانکہ دروازہ مقفل ہوتا ہے اور بازار میں بھی یہ چیزیں نہیں ملتی۔ حضرت مریم نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بطور خاص میرے لیے رزق آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات عالی پر یقین کامل عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ تعالی بے حساب حلال پاکیزہ وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔